السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے آخری حصے کی طرف۔ پر بابا جی نے ان پر غور نہیں کیا اور اکیلے ہی ہر جگہ اچھی طرح سے دیکھی۔ اور پھر بابا جی واپس اسکول کے گیٹ کے پاس آ گئے۔ پھر بابا جی نے سر عارف سے کہا، میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے۔ وہ ایک پورا خاندان ہے جو 7 والی عمارت میں رہتا ہے، اور مجھے اس اسکول کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو بھی ان کے قبضے سے چھڑوانا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اس عمارت کے مالک سے ملنا ہے۔ تو سر عارف نے کہا کہ بابا جی، اس عمارت کا مالک ایک گجر ہے جو پاس میں ہی رہتا ہے۔ اس کے دادا نے یہ عمارت خریدی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو گرا کر تعمیر نہ کر سکے اور فوت ہو گئے۔ اس کے بعد گجر کے والد نے یہ عمارت گجر کو دی تھی۔ تو بابا جی نے کہا، چلو پھر اس گجر سے مجھے ملوا دو۔ اس کے بعد سر عارف اور بابا جی گجر سے ملے اور بابا جی نے اس کو سارا کچھ بتایا۔ تو گجر نے کہا، بابا جی آپ جیسا کرنا چاہتے ہیں کیجئے، کیونکہ میں نے کئی بار اس عمارت کو گرانے کی کوشش کروائی تاکہ اس کی جگہ پر میں کوئی اچھا سا گھر بنا سکوں، پر جو بھی مزدور اس کام کو کرنے آتے ہیں وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی ٹھیکیدار اس کام کو کرنے سے قاصر ہے، اور صحیح پوچھیں تو میں خود بھی اس عمارت کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ بابا جی نے کہا، فکر نہ کرو، اللہ پاک جو کریں گے بہتر ہی کریں گے، بس تمہیں جیسا میں کہوں گا تم ویسا ہی کرنا۔ گجر نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ اس کے بعد سر عارف اور بابا جی واپس اسکول کی طرف آ گئے، اور بابا جی نے کہا، اب مجھے کچھ تیاری کرنی ہے جس کے لیے مجھے واپس اپنے گھر جانا ہوگا، اور میں آج ہی ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھگا دوں گا انشاءاللہ۔ اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس کے بعد سر عارف بابا جی کو ان کے گھر چھوڑنے چلے گئے۔ خادم اور خاور نے پھر سے اپنی چرپائیاں اسکول کے آنگن میں بچھا لیں اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک مزدور ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، لو بھائی جان، آپ آ کر دیکھ لو، آپ کے نئے باتھ رومز مکمل ہو چکے ہیں۔ خادم اور خاور نے جا کے دیکھا تو باتھ رومز واقعی میں مکمل ہو چکے تھے۔ سب ٹائلز پتھر لگ کر بہت خوبصورت باتھ روم بن چکے تھے۔ ان کے بعد سب مزدور اپنا سامان سمیٹ کر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں سر عارف بھی آ گئے اور انہوں نے بھی باتھ رومز کو دیکھا اور سب مزدوروں کا شکریہ ادا کیا اور ان کو پیسے دیے۔ اس کے بعد مزدور چلے گئے، اور سر عارف نے خادم اور خاور کو کھانے کا ایک شاپنگ بیگ دیا اور کہا، میں کچھ دیر کے لیے بابا جی کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے اور اب میں ذرا گھر جا رہا ہوں، آپ لوگ کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کے سر چلے گئے۔ خادم اور خاور نے کھانا کھایا اور کچھ دیر کے لیے اسکول کے گیٹ کے باہر ٹہلنے لگے۔ اتنے میں شام ہونے لگی اور یہ دونوں واپس اسکول میں آ گئے۔ اتنے میں خادم بولا، یار میں چائے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کے خادم کچن کی طرف چلا گیا اور خاور جا کر چرپائی پہ لیٹ گیا، اور لیٹے ہوئے اس کو لگا کہ اس کے ساتھ والی چرپائی پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ اس نے اس چرپائی کی طرف دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد خاور نے پھر سے منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن ابھی کچھ ہی پل گزرے تھے کہ اچانک سے اس کے ساتھ والی چرپائی سے کسی کے اونچے اونچے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے بنا اس طرف دیکھے کہا، ہاں خادم، بن گئی چائے، لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور سانسوں کی آواز اور تیز ہو گئی۔ خاور نے جیسے ہی ساتھ والی چرپائی پہ دیکھا تو ایک بہت ہی بھیانک شکل والی عورت اس کے ساتھ والی چرپائی پہ لیٹی ہوئی اس کی طرف گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور دہشت سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کے بڑے بڑے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس سے پہلے خاور اٹھ کے بھاگنے لگتا، اس نے اپنے لمبے بڑے ہاتھوں سے خاور کی گردن کو پکڑ لیا۔ خاور بری طرح سے کپکپانے لگا اور اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، بس وہ لیٹے ہوئے آنکھیں پھاڑے اس عورت کی آنکھوں کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے کہ اس عورت نے اسے ایک ہی جگہ جما دیا تھا، اور عورت دھیرے دھیرے اس کا گلا گھونٹنے لگی۔ اتنے میں خادم چائے لے کر آیا تو اس نے دیکھا خاور عجیب طریقے سے چرپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ہی جگہ کھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے چائے رکھ کے خاور کو ہلایا، تبھی خاور نے ایک زوردار چیخ ماری۔ خادم نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو خاور نے اپنی کانپتی ہوئی انگلی سے خادم کے پیچھے اشارہ کیا۔ جب خادم نے آہستہ آہستہ سے اپنے پیچھے کی طرف گردن گھمائی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ 4 بہت ہی خوفناک شکل والی عورتیں
اس کے پیچھے اس کے ساتھ چرپائی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ خاور اس کے بعد بے ہوش ہو گیا اور خادم کا ڈر کے مارے پیشاب نکل گیا۔ تبھی ایک عورت نے خاور کی چرپائی کو اٹھا کر گیٹ کے پاس پھینک دیا اور خاور کا چرپائی سے نیچے گرتے ہی سر سے خون نکلنے لگا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ اتنے میں ایک عورت خاور کے پاس گئی اور خاور کی چھاتی پر بیٹھ کر اس کا گلا گھونٹنے لگی، اور دوسری طرف خادم کو باقی عورتوں نے اپنے نوکیلے ناخن اور دانتوں سے زخمی کر دیا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ سر عارف بابا جی کو لے آئے، اور جیسے ہی سر عارف کی نظر اسکول کے اندر پڑی تو انہوں نے چیخ کر کہا، بابا جی جلدی آئیے۔ بابا جی جلدی سے دوڑتے ہوئے اسکول میں داخل ہوئے تو ان عورتوں نے بابا جی کو دیکھتے ہی خادم اور خاور کو چھوڑ دیا اور اچانک غائب ہو گئیں۔ بابا جی نے جلدی سے کچھ پڑھا اور خاور پہ پانی چھڑکا۔ خاور ہوش میں آ گیا اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد بابا جی خادم کے پاس گئے اور سر عارف سے کہا، اس کو اس اسکول کی حد سے باہر لے جائیں، اس کے کپڑے ناپاک ہو چکے ہیں۔ سر عارف نے جلدی سے خادم کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اور خاور کو گاڑی میں بٹھا کے کہیں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد بابا جی نے پانی پہ کچھ پڑھا اور اس ملبے کے اوپر چھڑک دیا اور ملبے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بابا جی نے سر عارف سے کہا، آپ جائیں اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں جو کہ یہ ملبہ اٹھا کے اس عمارت کی حدود سے باہر پھینک دیں، اور ایک سیڑھی کا بھی بندوبست کر کے آئیے گا۔ سر عارف جلدی سے گئے اور کچھ دیر کے بعد کچھ مزدوروں کو لے کر آئے اور ایک سیڑھی بھی لے آئے۔ اس کے بعد مزدوروں نے سارا ملبہ ایک ٹرالی میں ڈالا اور اس ملبے کو وہاں سے اٹھا کر بابا جی کی بتائی ہوئی جگہ پہ لے گئے۔ اس کے بعد بابا جی نے سر عارف سے کہا، اس دیوار پر سیڑھی لگا دو۔ سر عارف نے جلدی سے سیڑھی لگا دی اور بابا جی نے جیب سے کچھ کیل نکالے اور اس دیوار پر جگہ جگہ ٹھونک دیے اور پانی پر کچھ پڑھ کر پوری دیوار پر پانی ڈال دیا۔ اتنے میں بہت سی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ چیزیں تڑپ رہی تھیں اور درد سے چلا رہی ہیں۔ اس کے بعد بابا جی نے سر عارف سے کہا، لو، اب ان میں سے کوئی بھی چیز اس جگہ پر نہیں آ سکتی، اب ہمیں اس عمارت میں جانا چاہیے۔ اس کے بعد بابا جی گراؤنڈ والی سائڈ سے عمارت میں داخل ہوئے اور اس عمارت سے خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ بابا جی نے سر عارف کو کہا، آپ کو کوئی بھی چیز کسی بھی شکل میں آواز دے، آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا، کچھ بھی ہو جائے۔ سر عارف نے کہا، جی ٹھیک ہے، پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بابا جی۔ تو بابا جی نے کہا، صرف اللہ کی ذات سے ڈرا کرو، کیونکہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ لو، یہ تسبیح اپنے گلے میں پہن لو۔ سر عارف نے جلدی سے بابا جی کی دی ہوئی تسبیح اپنے گلے میں پہن لی اور بابا جی نے کہا، اب بتاؤ، لگ رہا ہے ڈر؟ سر عارف نے کہا، نہیں بابا جی، اب نہیں لگ رہا۔ بابا جی نے کہا، اس تسبیح پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوا ہے اور اس کی فضیلت سے کوئی بھی شیطانی طاقت تمہیں چھو نہیں سکتی۔ اب چلو میرے ساتھ اندر، میں جہاں جہاں کیل ٹھوکوں گا تم اس جگہ پر پانی چھڑکتے رہنا اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا، بس کسی بھی چیز کے بلانے پر اس سے مخاطب مت ہونا۔ سر عارف نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ اس کے بعد بابا جی نے پوری عمارت میں جگہ جگہ کیل ٹھوکے اور سر عارف نے اس جگہ پر پانی چھڑک دیا۔ ابھی یہ عمل مکمل ہونے ہی والا تھا کہ اچانک سے خادم نے سر کو آواز دی۔ سر عارف نے اس طرف دیکھنا چاہا، پر بابا جی نے کہا، بیٹا اس طرف متوجہ نہیں ہونا، وہ تمہیں اپنی باتوں میں لگا کے عمل کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سر عارف نے خادم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور اچانک سے اونچی اونچی آواز میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ہر طرف سے سفید دھواں اڑنے لگا اور کچھ ہی دیر کے بعد سر عارف کے سامنے ایک بھیانک شکل والی عورت آ گئی۔ سر عارف نے بنا ڈرے اس پہ پانی چھڑک دیا اور وہ بھی دھواں بن کے اڑ گئی، اور بابا جی نے کہا، بیٹا مبارک ہو، اللہ کے فضل سے اب یہ پوری عمارت بھی اسکول کی طرح شیطانی چیزوں سے پاک ہو چکی ہے۔ اب چلو یہاں سے، اب ہمیں گجر سے ملنا چاہیے۔ اس کے بعد بابا جی اور سر عارف گجر کے پاس گئے اور بابا جی نے گجر سے کہا، دیکھو بیٹا، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تم صبح ہی اس عمارت کو گرانے کے لیے بندوں کو لے آنا، اور جب عمارت پوری طرح سے گر جائے تو اس پورے پلاٹ پر قرآن خوانی کروانا اور پھر کوئی مکان وغیرہ بنانا شروع کرنا۔ گجر نے کہا، جی بابا جی، میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد گجر نے کچھ پیسے نکال کے بابا جی کو دینے کی کوشش کی،
پر بابا جی نے کہا بیٹا ان پیسوں سے تم اس پلاٹ میں میلاد مصطفیٰ کروانا۔ گجر نے کہا بابا جی میں کروا دوں گا انشاءاللہ، پر آپ یہ پیسے رکھ لیجئے، میں اپنی خوشی سے یہ پیسے بطور ہدیہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ قبول کر لیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس کے بعد بابا جی نے پیسے رکھ لیے اور گجر کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے واپس اسکول کی طرف آ گئے۔ اتنے میں سر عارف نے بابا جی سے پوچھا بابا جی میں صبح ہی اسکول میں قرآن خوانی کروانا چاہتا ہوں، کیا آپ آ سکتے ہیں؟ بابا جی نے کہا کیوں نہیں، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد سر عارف نے بابا جی کو کچھ پیسے دیے، بابا جی نے منع کیا پر سر عارف نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بابا جی نے رکھ لیے۔ اگلے دن اسکول میں قرآن خوانی کروائی گئی جس میں سب بچوں اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ اس کے بعد اسکول میں کبھی بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا اور نہ ہی ساتھ والی عمارت میں، کیونکہ عمارت ختم کر ایک بہت خوبصورت گھر بن چکی ہے اور اس میں رہنے والے لوگ اکثر یہاں قرآن خوانی کرواتے ہیں۔